ایک نیا دن اور نئے پاکستان میں ایک نئی تقریر۔ کل سے وزیر اعظم کے اطلاعات کے زار ہمیں ایک شاہکار ریلیف پیکج کے بارے میں بتا رہے تھے۔ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ وزیر اعظم نے آج شکایت کی کہ میڈیا عوام کو معیشت کے بارے میں تعلیم نہیں دے رہا اور صرف سنسنی پھیلانے کے لیے لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ آپ پہلے خوش تھے یا آپ خوش ہیں۔ آج ہم وزیر اعظم کی یہ خواہش پوری کیے دیتے ہیں۔ سیٹھی صاحب آج کی وزیر اعظم کی تقریر کے اہم نکات آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے وزیر اعظم اب مطمئن ہو جائیں گے۔ نیب کے بارے میں ہوشربا معلومات سامنے آئی ہیں۔ کتنے پیسے نیب نے جمع کیے اور کتنے قومی خزانے میں آئے، نیب میں اور کیا ہو رہا ہے، بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے صوبے کے بلدیاتی قانون میں تحریر ان نکات کو جن میں گاؤں اور محلے کے بلدیاتی انتخاب غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے کا اعلان کیا تھا، خلاف آئین قرار دے دیا ہے۔ عمران سرکار پریشان ہے، وہ کیا کریں گے؟ ٹی ایل پی کے ساتھ مارکے میں پولیس اور نوکرشاہی کے ساتھ کیا بیتی ہے اور تبدیلی سرکار کیا کچھ تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، پوچھیں گے سیٹھی صاحب سے آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید۔ میں ہوں سید عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم نجم سیٹھی صاحب، کچھ دنوں سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے۔ ہمیں یہ خبر سنائی جاتی رہی اور یہ گردش کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں اس پر قوم کو شاید اعتماد میں لیں گے، لیکن پھر آج ہمیں وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹر کے ذریعے بتایا کہ وہ ایک تاریخی ریلیف پیکج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ وزیر اعظم آئے قوم کے سامنے اور انہوں نے بتایا کہ کیسے انہیں اپنی حکومت کی ابتدا میں جو گزشتہ حکومتوں کی تباہ کاریاں ان کے سبب پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا، اور 1 سال تک وہ سٹیبل کرتے رہے اکانومی کو، تو پھر کورونا آ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز ہمارے ملک کے ٹھیک جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر کمپیریزن کیا ڈفرینٹ کنٹریز کا اور بلومبرگ کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا کہ مختلف ممالک میں اشیاء کی قیمتیں کس پرسنٹیج کے حساب سے بڑھی ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا، اپنے پیکج کی تفصیل بتائی، 120 بلین روپے کا جو پیکج ہے، 120 ارب روپے کا پیکج، اس میں انہوں نے بتایا کہ سود کے بغیر کسانوں کو بھی قرضہ ملے گا، اور اس کے علاوہ شہروں میں آپ کو کاروبار کے لیے قرضے دیے جائیں گے، اور ہر خاندان کے ایک فرد کو اسکل سکھائی جائے گی کوئی نہ کوئی۔ پھر اسکالرشپس کا ایک بڑے پروگرام کا انہوں نے اعلان کیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں ہیلتھ کارڈ کب ملے گا، یعنی انہوں نے ہر ایک سیکٹر کو الگ الگ ایڈریس کیا، اور پھر آٹے اور دال کے بھاؤ کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ 6 مہینے تک 30% رعایتی نرخوں پر یہ ملا کرے گا۔ سیٹھی صاحب، جب ہمارے وزیر اعظم ہمیں اعلان کر کے یہ اچھی خبریں سنا رہے تھے کہ حکومت کتنی کنسرنڈ ہے ہمارے ایشوز سے ریلیٹڈ، اس کے فوراً بعد ٹیلی ویژن اسکرین پر خبریں فلیش کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برانڈز کے جو گھی ہیں اور کوکنگ آئل ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ 65 روپے فی لیٹر تک وہاں مہنگا تیل ہو چکا ہے، اور گھی کی قیمت میں 53 روپے اضافہ ہوا ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں چینی 120 روپے فی کلو سے اوپر جاری ایکسیڈ کری ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے خطاب کے فوری بعد ہوا۔ سیٹھی صاحب، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے وزیر اعظم ہمارے لیے بہت سیریس ہیں، لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہیں، ایسی قوتیں ہیں جو کہ ہم تک ریلیف پہنچنے نہیں دینا چاہتی۔ عائشہ، یا ہمارے وزیر اعظم حسب معمول جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، اب آئیے آپ کیسا جھوٹ بول رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس کو ذرا اس کے اوپر غور کرتے ہیں۔ آپ نے صحیح کہا، قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے 4-5 باتیں موٹی موٹی کی ہیں آج۔ پہلے تو خیر انہوں نے وہ ٹھکائی کی ہے نون لیگ کی، جو کہ حسب معمول وہ ہمیشہ کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اور آخر میں بھی۔ آج بھی شروع انہوں نے یہی کیا کہ ہمارے ہاتھ میں جو حکومت آئی تھی وہ لنگڑی لولی تھی اور بہت برے حالات تھے، اور حالانکہ ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ اس وقت 5.5% کے قریب معیشت گرو کر رہی تھی، بڑھ رہی تھی، اور جب سے یہ لوگ آئے ہیں تو اس کا ایوریج ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ 1% پہ یا 1.5% پہ آ چکا ہے ایوریج۔ پہلے تو مائنس بھی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سے یہ ایگزامپلس دیے ہیں کہ جی ہم بہت سے قرضے بڑھ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ وہ مفتاح اسماعیل صاحب ہر روز ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں کتنے قرضے تھے اور اب کتنے، جو کہ انہوں نے 5 سال میں جو قرضے لیے تھے انہوں نے 2 سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ۔ اب آپ آئیے آگے کہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، اور آج جو زیادہ ایمفسس تھا پرائم منسٹر صاحب کا وہ یہی تھا کہ عائشہ کہ جی دنیا میں بڑی مہنگائی ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں تو اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنی دنیا میں ہو رہی ہے، اور اس لیے ہم نے تو بہت اچھی کارکردگی کی ہے۔
اور پھر انہوں نے کہا جی کہ انڈیا میں مہنگائی کا ریٹ یہ ہے، ترکی میں مہنگائی کا ریٹ یہ ہے، برطانیہ میں مہنگائی کا ریٹ یہ ہے. یہ نہیں بتایا کہ یہاں غربت کا ریٹ کتنا ہے اور وہاں غربت کتنی کم ہے. اگر یہ بتا دیتے کہ یہاں غربت کتنی ہے، جو کہ 40% کے اب لگ بھگ غربت بڑھ گئی ہے، فرام 25-26% 10 سال پہلے، اور اب 40% کے قریب پہنچ گئی ہے غربت آپ کی، جو پاورٹی لائن ہے اس کے نیچے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے، اگر یہاں 10% ہر سال بڑھ رہی ہے مہنگائی اور دوسرے ملکوں میں 15 بڑھ رہی ہے، تو یہاں غربت بھی بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ، اور وہاں غربت اتنی نہیں بڑھ رہی کیونکہ وہاں ان کی آمدن بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. جب آمدن ساتھ ساتھ بڑھے اور مہنگائی بھی بڑھے تو پھر آپ کی جیب کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑتا. مگر اگر آپ کی آمدن نہ بڑھے اور مہنگائی ہو جائے تو آپ کی جو وہ پیسہ جو ہوتا ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر، اپنی فیملی کے اوپر، وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ بتانا چاہیے تھا کہ اس ساری ریجن کے اندر آپ کی پر کیپٹا انکم کتنی ہے اور ان لوگوں کی کتنی ہے. یہاں اگر آپ کی منیمم ویج جو ہے وہ 20,000 روپے ہے، تو وہاں منیمم ویج آپ کے حساب سے 50,000 روپے ہے یا 1,00,000 روپے ہے. ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ باقی بیرونی ملک لے لیں، وہاں تو 10 گنا زیادہ آمدن ہے ایوریج انسان کی آپ کے ایوریج بندے سے. تو مطلب ہے کہ بالکل یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گولی کے اوپر کینڈرل لگا کے اور آپ کو کہنا کہ ہم آپ کو پکا شوگر دے رہے ہیں اور پھر وہ گولی دینا عوام کو. اب بیوقوف سمجھتے ہیں اس عوام کو، مجھے سمجھ نہیں آتی. ایک طرف کہتے ہیں جی کہ ہماری گندم بڑھ رہی ہے، ہماری گندم بڑھ گئی ہے، شوگر بڑھ گئی ہے. دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہماری امپورٹ بھی ہم زیادہ کر رہے ہیں باہر سے. مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی آٹا پاکستان میں سستا ہے، اور آپ نے ابھی بتایا کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹا بھی بڑھنا شروع ہو گیا. آخر میں جو انہوں نے موٹی بات کی جو کہ 120 ارب روپے، عائشہ وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 کروڑ خاندان کے درمیان وہ بانٹے جائیں گے اگلے 6 مہینے کے اندر اندر. تو اگر 2 کروڑ خاندان ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ہر ایوریج خاندان 8-10 بندوں کا تو ہوتا ہی ہے. تو 22 کروڑ تو پاکستان کی ساری آبادی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے 100 ارب روپیہ یہ دینے جا رہے ہیں. تو میں حساب لگا رہا تھا کہ یہ تو کوئی 900 روپے کے 90 روپے پر منتھ بنتے ہیں ہر شخص کے لیے، 90 روپے پر منتھ. اور جس طریقے سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو آپ کا خیال ہے اس سے لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے. 120 ارب روپیہ یہ خرچ کرنے جا رہے ہیں 2 کروڑ خاندانوں کے اوپر، جس سے آپ کا اور میرا حساب یہی ہے کہ 90 روپے ہر ماہ ان کو مل جائیں گے. اچھا، مطلب ہے کہ ڈرامہ ہی ہے نا سارا عائشہ. اور اس طریقے کے ساتھ انہوں نے پھر اور بھی بہت لمبی چوڑی اس قسم کی باتیں کی. تو مجھے تو آج کی تقریر میں کچھ نئی بات نظر نہیں آئی. یہ باتیں ہم نے پہلے بھی سنی ہیں، ہر سال ہم یہ باتیں سنتے ہیں، لاری لپا لاری لپا لاری لپا. اب مجھے بتائیں کہ جو لوگ جو تنگ اس وقت تنگی میں ہیں، جن کو روٹی نہیں مل رہی یا وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو یہ لاری لپا دے رہے ہیں کہ جی انڈیا میں یہ ہے اور فلانی جگہ پہ یہ ہے اور فلانی جگہ پہ یہ ہے. اچھا، آگے آئیے. آج انہوں نے بڑی تعریف کی ہے سرمایہ داروں کی کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم نے اتنے ارب روپے کا ان کا کاروبار شروع کرا دیا، ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ان کے منافع اتنے بڑھ گئے، آٹوموبائل انڈسٹری سیٹھوں کی. ارے بھائی، یہ ساری سیٹھوں کی انڈسٹریز ہیں. سیٹھ جو ہے وہ اور پیسے بنا رہے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی پروفٹ بڑھ گئی، اور آخر میں آ کے آپ یہ کہتے ہیں سیٹھوں کو کہ بھائی سیٹھوں تھوڑے سے پیسے اپنے مزدوروں کو بھی دے دو. ارے بھائی، آپ کے کہنے کے ساتھ وہ سیٹھ لوگ جو ہیں وہ مزدوروں کو پیسے دیں گے؟ کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے، کوئی مانیٹرنگ ہوتی ہے، کوئی اور طریقے ہوتے ہیں. یا آپ ان سے ٹیکس لیں اور وہ عوام کے اندر بانٹیں. یہ 120 ارب روپیہ جو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کو 2,000 ارب روپیہ کریں آپ، سیٹھوں سے آپ پیسے لے کے اور عوام کے اندر بانٹیں. مگر نہیں، آپ نے تو سیٹھوں کی جیبوں میں آج جتنی باتیں کی، آٹوموبائل انڈسٹری، سیمنٹ انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، بس جس کی بات کی ہے انہوں نے آج، ٹیکسٹائلس، سب سیٹ لوگ. تو غریبوں کے لیے کیا کیا آپ نے؟ لوور مڈل کلاس کے لیے کیا کیا ہے؟ عائشہ کے لیے، مڈل کلاس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ ان کے لیے تو آپ ہمیں آگے دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب اب وہ پیٹرول اور بڑھنے جا رہا ہے. تو پھر ہمیں یہ کہتے ہیں فکر نہ کریں، یہ UK میں پیٹرول زیادہ مہنگا ہے ہمارے سے.
تو مہربانی کر کے ان کو UK بھیج دیں عائشہ کو, اور عائشہ کو کہیں میں آپ کو فلیٹ بھی لے دیتا ہوں, آپ کی جو ایوریج انکم ہے وہ 50,000 پاؤنڈ سال کی یا 1,00,000 پاؤنڈ سال کی کر دیتا ہوں, 1 کروڑ روپے آپ کو سال میں مل جائے گا. تو پھر آپ وہاں 200 روپے کا پیٹرول بھی ڈلوا لیا کریں, اور بڑی اپنی BMW گاڑی کے اندر. ارے یار کیا آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. نے جو بھی تنقید کا نشانہ جس طرح بنایا, اسٹریٹ فارورڈ آپ نے جھوٹی قرار دے دیا عمران خان صاحب کے ان باتوں کو. لیکن دوسری طرف وزیر اعظم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میڈیا اور اپوزیشن کا کام تنقید کرنا, لیکن میڈیا بیلنس کرے اور وہ دیکھے کہ صرف مہنگائی یہاں ہوئی ہے یا یہ ورلڈ ایشو ہے عالمی سطح پر بھی. اس کا بھی آپ نے جواب دے دیا کہ آپ جب بات کر رہے ہیں یہاں پر مہنگائی کی تو ساتھ ہی آپ پر کیپٹا انکم بھی بتائیں کہ باقی ممالک میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے. تو یہ کہیے میڈیا کیسے بیلنس کر سکتا ہے جو وزیر اعظم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میڈیا سے کہ وہ یہ کام کریں, اور وہ لوگوں کے پاس جا کے نہ پوچھیں کہ آپ کو مسئلہ, کیونکہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ انہیں مسائل ہیں, تو پھر کیسے یہ تعین ہوگا کہ مہنگائی ہے. دیکھیے عائشہ ایسے ہے کہ ہمیں تو یہ بھی پتہ نا کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جو کہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے بیکاز آپ کی معیشت نہیں گرو کر رہی. اب معیشت آپ کی 3% پہ آئی ہوئی ہے. اب پچھلے 3 سال میں پہلے وہ -1.4 پہ گئی, پھر 0.4 پہ آئی, اب جا کے 1 یا 2 یا 3% پہ جا رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. 2 کروڑ لوگ تو انمپلائڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ کس طریقے سے لوگ اپنے بیچارے پیٹ پورا کریں گے. آپ نے جو باتیں کی ہیں یہ آپ ان باتیں جو ہیں یہ آپ کسی کے سامنے, کوئی انٹیلیجنٹ آدمی کے سامنے نہ کریں, نہ ہی آپ کسی غریب آدمی کے آگے. سیٹھوں کے لیے تو بہت کچھ ہو گیا, مگر مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اور تنخواہیں کہاں بڑھتی ہیں؟ قیمتیں بڑھتی ہیں, تنخواہیں تو نہیں بڑھتی, بے روزگاری بڑھتی ہے. وہی ہو رہا ہے. مجھے بتا دیں کس کی تنخواہ بڑھی ہے پچھلے سال میں؟ پچھلے 2 سال میں کتنے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں بڑھی ہیں؟ کسی کی نہیں بڑھی. اور اسی لیے کیونکہ پھر لوگوں کو, فیکٹریز والوں کو, ان کو قرضے لینے پڑے بینکوں سے صرف تنخواہیں دینے کے لیے. اتنی برا حال تھا سب کا. تو مطلب یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور جاتے جاتے پھر وہی پرانی باؤنڈری جو کہ نو بال, اپنے خود نو بال کراتے ہیں, نو بال کے اوپر چھکا مار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی میں نے واہ واہ کر دی. کہتے ہیں جی کہ اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اپنے لوٹے ہوئے پیسے واپس لے آئیں تو میں آپ کی ساری قیمتیں اس ملک کی عادی کر دوں گا. ارے بھائی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ دلوائیں گے وہ ان کے پیسے واپس. 3 سال ہو گئے ہیں, ایک کیس آپ کا نہیں چلا, ایک دھلا آپ نہیں لے کے آئے ان کے پیسوں کا. اور آپ نے ڈرامے کیے ہوئے تھے کہ جی پاکستانی ہمیں پیسے دیں گے اور ہم باہر سے لوٹا ہوا پیسہ 300 ارب روپیہ جو ہے وہ لے کے آئیں گے. 300 ارب پتہ نہیں کہاں سے یہ لے آئے تھے فگر. اور پھر اب ایک کے بعد دوسری جگہ پہ آپ کو عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے اور آپ کو جھوٹ آپ کا جو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں مگر کوئی اس سے کنونس نہیں ہوگا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا لیٹ جائے گا آپ کے آگے تو بھول جائیں. آپ جو میڈیا کے ساتھ حشر کر رہے ہیں یہ میڈیا آپ کو نہیں معاف کرے گا. میڈیا حقیقت بتائے گا. اور آپ نے جو میڈیا کو زبان بند کرنے کے لیے جو اقدامات آپ نے کیے ہیں اور آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے ہم پوری طرح آگاہ ہیں, آپ کا خیال ہے کہ اب ہم آپ کی یہ میٹھی میٹھی باتوں میں آ کے اور آپ کو بولے لگانی شروع کر دیں گے. غلط فہمی ہے آپ کی. آپ باہر تو آئیں پھر آپ کو دیکھیں گے ہم. تو ماضی کی حکومتوں کا اس میں سیٹھی صاحب کوئی دوش نہیں ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ریکارڈ خسارہ ملا, ریکارڈ قرضہ ملا, اسی گیپ کو فل کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ مزید قرضے لے رہی ہے معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے, کیونکہ ڈیفالٹ کرنے والے تھے تو قرضہ لینا پڑا. اب ایک تو اپوزیشن کا قصور جو ماضی کی حکومت ہے ان کا, اور پھر کرونا بھی آ گیا, یعنی گورنمنٹ کے لیے کوئی ایک چیلنج نہیں تھا جس کو وہ سنبھالتے. تو یہ فیکٹرز بھی تو ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا سیٹھی صاحب. نہیں بالکل, میں آپ کو PTI کا ٹکٹ دلوا دوں گا, آپ فکر نہ کریں. اب میں جواب دیتا ہوں آپ کے, نہیں اب میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. بات یہ ہے عائشہ کہ وہ حکومت جو تھی وہ 6% پہ گرو بھی کر رہی تھی. ابھی میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے جو 5 سال میں قرضے لیے تھے انہوں نے 3 سال میں اس سے بھی زیادہ قرضے لے لیے. تو جب وہ آئے تھے تو انہوں نے پھر زرداری صاحب کے جو قرضے تھے ان کو واپس کر کے اور قرضے لیے. انہوں نے بھی ان کے قرضے واپس کر کے مگر بہت زیادہ اور قرضے لے لیے بیکاز ان سے گاڑی چل نہیں رہی ہے. تو قرضوں کے اوپر تو ساری دنیا ہی چلتی ہے نا. بینک اگر قرضے نہ ہوتے تو بینک نہ ہوتے. مگر سوال یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قرضہ کتنا لیا, حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ قرضے لے لیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے معیشت چلی نہیں. اگر معیشت 8-9% پہ چل رہی ہو عائشہ
تو پھر قرضہ تو اچھی بات ہے نا. اگر 2-3-4% پہ آپ نے قرضے لے لیے IMF سے 1.5%, 2% ورلڈ بینک سے 1.5%, 0.5% ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے, تو وہ تو اگر آپ کی معیشت 8-9%, 7% پہ چل رہی ہے تو ہنس کے آپ قرضے واپس کر سکتے ہیں. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ملک کون سا ہے جو قرضے میں ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس. امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا قرضہ امریکہ نے لیا ہوا ہے اپنی معیشت چلانے کے لیے, مگر وہ ان کی معیشت چلتی ہے اور وہ قرضے واپس کرتے ہیں اور نئے قرضے لیتے ہیں, اور دنیا کا وہ سپر پاور ہے. چائنا نے بھی قرضے لیے ہوئے, امریکہ نے سب سے زیادہ قرضے لیے ہوئے, UK نے لیے ہوئے, جرمنی نے لیے ہوئے. تو آپ اگر لندن اکانومسٹ ہے اس کے بیک پیج پہ چلے جائیں, ان کا وہ ایک ٹیبل ہے کہ موسٹ انڈیٹڈ کنٹریز ان دا ورلڈ, اس کو دیکھ لیجئے. سب سے امیر ملک وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ قرضے لیے ہوئے. یہاں کھاتا الٹا ہے, سب سے غریب ملک وہ ہے جس سے سب سے زیادہ قرضے لیے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ قرضے کے ساتھ ترقی ہوتی ہے, قرضے کے ساتھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ قرضے جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ہر سرمایہ دار قرضہ لے کے فیکٹریاں چلاتا ہے, ہر بندہ قرضہ لے کے اپنے کاروبار بناتا ہے. 100 روپے کا قرضہ لیا, 200 روپے کمائے, 100 روپے واپس کیا, 100 روپے اپنی جیب میں ڈالے. یہاں یہ 100 روپے کا قرضہ لیا, 150 روپے خرچ کر دیے, اور قرضہ لے کے 150 روپے واپس کیے. یہ کھاتے کھلے ہوئے ہیں. بہرحال حکومت کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر تاریخی مہنگائی ہے تو تاریخی ریلیف پیکج بھی حکومت کی طرف سے دے دیا گیا ہے. یہ کس کس تک پہنچتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے آنے والے وقت میں. عمران خان صاحب نے پچھلے سال 14 اگست کے موقع پر پوری قوم کو خوشخبری سنائی تھی کہ بجلی کے حوالے سے جو اب قیمتیں بڑھانے کا مسئلہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا, کیونکہ IPPs کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کے بعد بجلی کی قیمتیں مزید نہیں بڑھیں گی. لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ نیپرا کی جانب سے درخواست کی سماعت کر لی گئی ہے جس کے مطابق بجلی 1 روپے 68 پیسے مزید مہنگی ہو جائے گی, اور پھر اس طرح سے جو ایوریج ٹیرف ہوگا بجلی کا وہ 15 روپے 36 پیسے ہو جائے گا. وزیر اعظم نے آج جاتے جاتے یہ بھی بتایا کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور گیس کا بھی بحران آ سکتا ہے. ان سب باتوں کے ساتھ انہوں نے قوم کو ریلیف پیکج سنایا. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پر سے پہلے سیٹھی صاحب نے ہمیں بتایا جیسے کہ, اور یہ اس حکومت کا دعویٰ تھا کہ لوٹے ہوئے پیسے ملک میں واپس لائے جائیں گے جس سے معیشت بہتر ہوگی, پھلی پھولے گی, کیونکہ کرپشن نہیں رہے گی, اور پھر کرپشن کے خاتمے کے لیے جو اقدامات ہیں ان کے نتائج اور ثمرات عوام کو ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے نیب کا ادارہ کام کر رہا ہے ظاہر ہے, اور نیب نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. نیب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ 821 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ روپے کی ریکوری کی گئی ہے. لیکن ہوا کیا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں وزارت خزانہ کے حکام نے قائمہ کمیٹی کو یہ بتایا کہ انہیں صرف 6 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم نان ٹیکس آمدن کے تحت موصول ہوئی ہے. باقی رقم کہاں گئی اس کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ متعلقہ حکام کو طلب بھی کر لیا گیا ہے. سیٹھی صاحب, یہ معاملات آپ جانتے ہیں, یہ لکھت پڑھت کیسے ہوتی ہے, وصولی کیسے ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد رقم کہاں جاتی ہے, یہ کیا ہو کیا رہا ہے, اور رقم قومی خزانے میں جمع کیوں نہیں ہوئی, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی 850 یا 800 سے ارب روپے سے زیادہ انہوں نے جب سے وہ نیب وجود میں آئی ہے انہوں نے 2004 یا 2006 سے اکٹھے کیے ہیں, اور یہ پتہ چلا ہے کہ جناب صرف 6 ارب روپے کے قریب انہوں نے خزانے میں جمع کرائے ہیں. تو یہ تو سوال ان کو پوچھنا چاہیے نا چیئرمین صاحب کو کہ بھائی پیسے کہاں گئے. اب میرا جو اپنا خیال ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے خرچے نہیں بتائے, اور جو ان کو پینلٹی لگتی رہی ہیں جو باہر کے ملکوں میں ان کو دینا پڑنا رہا. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا وہ کیا ہوا, ابھی جو انہوں نے براڈ شیٹ والوں کو پیسے دینے پڑے وہ انہوں نے ہی دیے ہوں گے نا اپنے کھاتے میں سے. تو انہوں نے جو اپنے اوپر, اپنی عیاشیوں کے اوپر, اور اپنے بڑے بڑے زبردست دفتروں کے اوپر, اور آنے جانے کے اوپر, اور لندن کے ٹرپس لگانے کے اوپر, اور یہ وہ سارے کھاتے جو ہیں وہ اس پہ خرچے بھی تو کیے ہوں گے نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذرا ان سے سوال یہ کیا جائے کہ اتنے آپ تیر مارتے ہیں تو آپ نے پیسے کتنے دیے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں نیب کو ریپ اپ کرنا چاہیے. اب نیب نے بہت نقصان کیا ہے. ہر پروونشل گورنمنٹ کے اندر ایک اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو اگر آپ مضبوط کر دیتے اور انڈیپینڈنٹ کر دیتے تو آپ کو نیب کی ضرورت ہی نہ پڑتی. اور مگر انہوں نے, مشرف صاحب نے یہ نیب اپنے سیاسی اپوزیشن کے لیے کی تھی, اور اسی طریقے کے ساتھ اس حکومت نے بھی اس کو ایسے ہی استعمال کیا ہے, اور نیب نے بہت سخت نقصان پہنچایا ہے ہماری معیشت کو. اب
ہر بندہ جو سول سرونٹ ہے وہ کوئی کسی قسم کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کی وچ ہنٹنگ نیب نے کی ہے وہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، اور کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گا جس طریقے سے یہ نیب والے آتے ہیں اور جاتے ہیں اور دندناتے ہیں اور پکڑ کے لے جاتے ہیں، کون فیصلے کرے گا؟ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو ہیں قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، یہ دے آر سپوز ٹو آڈٹ سارے ادارے، اور جس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، تو یہ تو حکومت کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے نا، حکومت کے قانون کے تحت یہ وجود میں آیا نیب، جس کی دھجیاں اب اڑائی جا رہی ہیں اس کی طرف آتے ہیں ہم، مگر تو کیا آڈیٹر جنرل بھی ان کو آڈٹ نہیں کر سکتا نیب کو؟ کیا نیب اب بالکل ہر ایک کے ہاتھ سے باہر ہے؟ کمال ہو گیا، جتنی تنقید نیب کے ہو وہ کم ہے، اور اب جس قسم کی یہ قانون لا رہے ہیں اس کے بعد تو نیب ایک نیا FIA بنانے جا رہے ہیں اب، یہ کہ جو پرائم منسٹر چاہے گا وہی ہوگا، کوئی ادارہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، اور اوپر سے جو قانون بنانے جا رہے ہیں یا بنائے ہیں اس کے ذریعے خود یہ اپنے آپ کو انہوں نے NRO دے دیا، اور باقی اپوزیشن جو ہے ان کو پکڑ کے اندر کرتے جائیں گے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اوپر اپوزیشن کو کافی اس کے اوپر بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، اور پتہ کرنا چاہیے، ان کا حق ہے کہ نیب بتائے اپنے پورے ریکارڈ کہ نیب نے پیسے کہاں کیے اور کیا نہیں کیا۔ اچھا، ویسے سٹی صاحب جب بات نیب کی ہو رہی ہے تو چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے بھی پیش رفت ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے، اور اس پر جو صدر مملکت ہیں وہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کریں گے، لیکن اسی اثناء میں یہ خبر بھی آتی ہے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے صدر مملکت سے یہ اختیار واپس لے لیا جائے گا چیئرمین نیب کو ہٹانے کا، یعنی وہ جو امینڈمنٹس اپنی جگہ پر پڑی ہوئی ہیں، دیر از سو مچ کنفیوژن۔ آنے والے ہفتے میں آپ اس حوالے سے کوئی پیش رفت دیکھ رہے ہیں، ہو پائے گی یا نہیں؟ نیا چیئرمین نیب جن کے بارے میں خبریں گردش کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اسی چیئرمین کو رکھنا چاہیں گے، وہ یہ چیئرمین اب ان کے دباؤ میں ہے، بلیک میل ہو رہے ہیں، اور اس کی ہمیں ثبوت بہت مل چکے ہیں پہلے۔ خود شریف آدمی ہیں، بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ جس طریقے سے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ گردش میں افواہیں ہیں، میرا خیال ہے یہ سارا پاور پرائم منسٹر اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہے ہیں، اور جو ترمیم انہوں نے کی ہے وہ اس کا مطلب ہی یہی تھا کہ سارا پاور اپنے ہاتھ میں لیا جائے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بیچ میں سے نکال دیا جائے۔ اب اس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ میں نے تبصرے سنے ہیں، ہمارے ایک ایکس پریزیڈنٹ ہیں اور ایکس چیئرمین سینٹ وسیم سجاد صاحب، بڑے مشہور وکیل بھی ہیں، ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے ہیں کچھ عرصے کے لیے، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ بھی، تو انہوں نے بہت اچھا تبصرہ کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کیسے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اسی لیے رکھا گیا تھا کیونکہ ان کا تعلق چیئرمین نیب کا ان کو وہ حیثیت دی گئی تھی جو کہ ایک جج کو دی جاتی ہے، اور جیسے ایک جج کو ریموو کیا جاتا ہے اسی طریقے کے ساتھ چیئرمین نیب کو بھی ریموول کا اختیار تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، کوڈ آف کانڈکٹ یا کوئی کرپشن پروو ہو یا کوئی اس قسم کی چیز ہو، مگر یہاں تو بالکل انہوں نے تو ہٹا ہی دیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، ججوں کو تو بیچ میں سے نکال ہی دیا۔ اب تو پرائم منسٹر صاحب خود ہی اپوائنٹ کریں گے اور خود ہی کوئی ایسے ریزن دیا اور چھٹی کرا دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت کے اندر، خواہ یہ صرف ایک سمپل قانون ہے مگر بہت پاورفل آرگیومنٹس دیے جا سکتے ہیں کہ نیب جو ہے یہ اٹس ناٹ FIA، اگر FIA رکھنی ہے تو پھر نیب کی کیا ضرورت، اور اگر نیب ہے تو اس کے اندر وہ جو پرانی اسپرٹ کے تحت جو اس کی روح تھی جس کے تحت سارے قانون بنے تھے کہ نیب چیئرمین کیسے بنے گا، مشاورت کے ساتھ بنے گا، کیا ان کی ایمبٹ ہے، ریٹ کہاں جائے گی، ریٹ کہاں نہیں جائے گی، کس چیز پہ اوپر ہاتھ ڈالیں گے، کس پہ نہیں ہاتھ ڈالیں گے، اور کیسے ریموول ہوگی ایک چیئرمین کی، کیسے نہیں ہوگی، تو وہ ساری چیزیں اب ختم ہونے جا رہی ہیں، اور نیب ایک نیا بہت خطرناک FIA بننے جا رہا ہے، مگر فرق ایک FIA جو ہے وہ ابھی بھی عام قانون آپ کے اس کے اوپر لاگو ہے۔ اگر FIA نے کسی کو پکڑنا ہے تو ایک قانون فالو کرنا پڑتا ہے، ڈیو پروسیس۔ اگر کچھ چیز کسی کے خلاف پروف کرنی ہے تو پہلے ڈیو پروسیس کے ذریعے دا پرسن از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔ نیب کے یہاں تو فرق ہے نا، نیب کے یہاں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم پہلے سمجھتے ہیں کہ آپ گلٹی ہیں، آپ نے جرم کیا ہے، ہم نے ہاتھ آپ کے اوپر رکھا ہے، ہم کہتے ہیں آپ جرم کیا ہے، آپ ثبوت دیں کہ آپ نے جرم نہیں کیا۔ تو یہ قانون تو کچھ اور قانون ہے نا، مگر حوالہ پرائم منسٹر کے حوالے یہ بھی دے دیا، تو آپ اس سے ساتھ سارا پاکستان کا جو
قانونی جو نظام ہے اس کو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں ایک جھٹکے کے اندر. تو اس لیے یہ اس کے خلاف اچھا خاصا لیگل ڈیفینس پیش کیا جا سکتا ہے. اور میری امید ہے کہ اپوزیشن جو ہے اور سول سوسائٹی گروپس جو ہیں دے ول رائز ٹو دی اوکیزن اور اس کو صحیح طریقے سے چیلنج کریں گے. اور میں بالکل امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جج حضرات جو ہیں وہ اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے ان دی لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. ہمارے جج حضرات اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سول سوسائٹی اور جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو چیلنج کر سکتی ہیں. سیٹھی صاحب یہ تو نیب کے حوالے سے ساری بات ہو گئی. جب آپ تبدیلی لانے کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی پڑتی ہے. یہی معاملہ بلدیاتی انتخابات کو لے کر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ایکٹ میں چینجز کیے گئے تھے اب ادھر پشاور ہائی کورٹ نے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی انہیں قرار دیتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ جو جتنا بلدیاتی الیکشن ہے وہ آپ جماعتی بنیادوں پر کرائیں, آپ غیر جماعتی بنیادوں پر نہیں کرا سکتے. تو یہ کتنا بڑا دھچکا ہے اس حکومت کے لیے جو کہ تیاری کر رہی تھی اور الیکشن کمیشن کے لیے کہ اب بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. عائشہ میری چڑیا کی خبر ہے کہ کور کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے جو کی ہے اس کے اندر انہوں بہت پریشان تھے اس قانونی فیصلے کے بارے میں اور سمجھ نہیں ان کو آ رہی تھی کہ اب ہم کیسے لوکل باڈی الیکشن کریں گے. نان پارٹی بھی نہیں کر سکتے, پارٹی الیکشن کرنے پڑیں گے لوور لیول تک بھی. ہر جگہ پہ محلے کے اندر بھی پارٹی الیکشن ہوگی. پارٹی تو پی ٹی آئی پٹ گئی ہے, پی ٹی آئی تو نام و نشان نہیں رہے گا پارٹی الیکشن میں. اور لوگ بھاگیں گے نون لیگ کے ٹکٹ لینے کے لیے یا انڈیپینڈنٹ کھڑے ہونے کے لیے. تو اب بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر بہت پریشان ہے. اب کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے مجھے نہیں پتا, مگر پھر وہی اسی قسم کی کوئی نہ کوئی قانون سازی کرنے کی کوشش کریں گے. مگر جیسے ہی کریں گے آپ دیکھیے گا کہ اب عدالتوں کا موڈ تبدیل ہو رہا ہے. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ حکومت لگے گا نا عوام کو, ریاست کے اداروں کو, کہ اس کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے تو اس وقت ان کے ساتھ جو رویہ ہے ان اداروں کا وہ بدل جائے گا. اور اب آپ دیکھیے گا جوڈیشری کا رویہ بدلے گا پی ٹی آئی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں. اور جو پہلے ان کو جو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی جو مرضی کر لو, کیونکہ جج حضرات بھی اور ان کے بچے بھی اور ان کے خاندان بھی بہت سے ایسے تھے میجورٹی جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا, اب وہ مایوس ہیں ان سے. انفیکٹ تھک گئے ہیں, غصے میں ہیں کہ یہ کر کے رہے ہیں اور اپنے آپ کے اوپر بھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کتنا بڑا زیادتی کی اپنے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا. تو اب وہ اس کو ٹھیک کریں گے اپنے اس رخ کو, اور جیسے وہ ٹھیک کریں گے تو یہ حکومت کی بات ماننی کم ہو جائے گی عدالتوں کے اندر. اور ان کے جو گندے قانون ہیں یہ جو بنانے جا رہے ہیں چیلنج ہوں گے اور ریجیکٹ ہو جائیں گے, آپ دیکھیے گا, مارک مائی ورڈس. تو اس لیے لوکل الیکشن آج کراتے ہیں, یہ اب تو آرڈر آ گیا نا کہ کرائیں آپ. وہ اور بات ہے کہ اب دسمبر تک کچھ الیکشن ایسے ہیں جو ابھی بحال جو انہوں نے کیے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, پر نئے کرنے پڑیں گے. کب تک کھینچ لیں گے یہ آگے پتہ نہیں, یہ خود بھی سروائیو کرتے ہیں کہ نہیں. میرا خیال ہے کہ میری چڑیا کی یہ خبر ہے کہ اگلے 3 مہینے ان کے لیے بڑے مشکل گزریں گے. اور اگر ان کو لوکل الیکشن کروانے پڑ گئے تو یہ کبھی بھی نہیں کروائیں گے. یہ ڈیزالو ہو کے گھر چلے جائیں گے, یہ کروائیں گے نہیں. بیکاز اگر انہوں نے لوکل باڈی الیکشن کروا لیے اور وہ اڑ گئے اس کے اندر, وائپ آؤٹ ہو گئے, سلیٹ کلین ہو گئی. تو اگلے 3 مہینے مشکل ہونے میں اپوزیشن کا کتنا کردار رہے گا سیٹھی صاحب؟ اب 11 نومبر کو پی ڈی ایم کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے, نواز شریف صاحب اس کے لیے بڑے متحرک ہیں. وہ اپوزیشن کیا کرے گی, اس صورتحال کا فائدہ کیسے اٹھائے گی؟ دیکھیے اپوزیشن کو تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا, کوئی دھکے بکے تو لگانے پڑیں گے نا. اور مگر کیونکہ عوام اتنی غصے میں ہے اور تھک گئی ہے, میرا خیال ہے اب اپوزیشن ابھی تو چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی جب تک لبائق لگے ہوئے تھے. میں نہیں سمجھتا کہ لبائق کا معاملہ ابھی فوراً حل ہونے جا رہا ہے. ابھی لبائق ان کو اور تنگ کرے گی اور ان کے ہینڈس فل رہیں گے وہاں. مگر سونر اور لیٹر ابھی اپوزیشن کے جلسے چل رہے ہیں. ابھی توجہ میڈیا کی اس طرف نہیں ہے, بیکاز توجہ ساری گورنمنٹ کی کارکردگی یا ناکارکردگی جو ناکامیاں ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, اور ادھر سے لبائق کے اوپر ابھی تک فوکس ہے. اچھا, لیکن سیٹھی صاحب ٹی ایل پی کا معاملہ اتنا مبہم تھا تو وزیر اعظم کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا عوام کو آج کے خطاب میں, کیونکہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ بتائیں گے کہ معاہدہ کیا ہوا ہے. عوام اس سے براہ راست متاثر ہوئے اس ساری صورتحال سے جو بحران طاری رہا تقریباً 2 ہفتے تک, کہ رینجرز بھی طلب کرنی پڑی. ہم ٹیلی ویژن پر وزراء کو آتے جاتے دیکھتے رہے, لیکن عمران خان صاحب نے اس کا تذکرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا آج کی اسپیچ میں. آپ کے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا؟ بریک پہ جانے سے پہلے اگر آپ بتا دیں انہوں نے اوائڈ کیوں کیا؟
عائشہ آپ کو کبھی بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں ملے گا, آپ اس قسم کے مشکل سوال پوچھیں. میں نے اپنا معاملہ لپیٹ لیا. آپ نے اپنا معاملہ لپیٹ دیا ہے. بریک لینے سے پہلے میں صرف آپ کو یہ کہہ دوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ابھی تک بات نہیں کرنی, بالکل نہیں بتانا کہ کیا ہم نے مکا کیا ہے کیا نہیں کیا, آگے جا کے میں بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو ایک طرف تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں ابھی بات ہی نہیں کرنی, سب کو یہ کہ شش کوئی بات نہیں کرنی, اور آپ کہتے ہیں کہ آج وہ ذکر کرتے. کیسے ذکر کرتے؟ ہم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ پہلے تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ ٹھکائی کی جائے, جب وہ پھر ارادے کہیں اور بدل گئے کہ ہم تو ٹھکائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, آپ نے کرنی ہے تو آپ کر لیں. تو پھر آپ نے دیکھا آپ کی پولیس کا جو حشر ہوا, وہ بھی میرا خیال ہے اگلے چک میں ضرور ڈسکس کرنا چاہیے کہ پولیس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور آگے جا کے کیا ہوگا. تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب آپ کو پوری بات نہیں بتا سکیں گے, کیونکہ جو جس قسم کے معاہدے یہ کرنے جا رہے ہیں یا کیے ہیں انہوں نے, وہ آگے نبھا نہیں سکیں گے, اور پھر یہ لبائک والے پھر واپس آئیں گے, اور اگلی دفعہ جیسے مفتی منیب نے کہا اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ زور سے آئیں گے, اس سے زیادہ طاقت سے واپس آئیں گے, اور ہم اس معاہدے پر پہرا دیں گے جب تک معاہدے کے تمام نکات پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا. لیکن سیٹھی صاحب کے مطابق ابھی بات نہیں بنی, لٹکا ہوا ہے یہ معاملہ, اور یہ معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے اور پنجاب پولیس کے حوالے سے سیٹھی صاحب کے پاس کیا اطلاعات ہیں, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. جب ہم تحریک لبیک پاکستان کے معاملے کی بات کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کر کے ایک مذہبی جماعت اور سیاسی جماعت کے درمیان کمپیریزن کیا تو اس پر سنی تحریک نے ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ باتیں اشتعال دلانے کے مترادف ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا جس کی شکیں کسی کو نہیں معلوم, اس پر پہلے پیپلز پارٹی اور اب نون لیگ نے بھی مطالبہ کر دیا ہے کہ مشترکہ سیشن میں پارلیمنٹ کے اس معاہدے کو زیر بحث لایا جائے. اور ایک اور اہم نقطہ اس میں یہ ہے کہ ہم انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس راؤ سردار علی خان کو سن رہے ہیں کہ انہوں نے لاہور پولیس پر برہمی کا اظہار کیا ہے کہ انہوں نے سارے معاملے کو نان پروفیشنل انداز میں ڈیل کیا. سیٹھی صاحب, خبریں گردش میں ہیں کہ ایک اور تبدیلی ہوئی چاہتی ہے, کون تبدیل ہو رہا ہے؟ پنجاب پولیس, اور اگر ہم لاہور پولیس کی بات کریں تو 8 جوانوں کی شہادت کا نذرانہ دیا انہوں نے اس سارے عرصے میں. عائشہ, میری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب خوش نہیں ہیں آئی جی صاحب کے ساتھ. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آئی جی نے صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کیا لبیک کو, اور مگر یہ آج کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی خبریں مجھے مل رہی تھیں کہ بڑبڑ ہو رہی ہے وہاں. اور آپ نے دیکھا یہ 7ویں آئی جی ہیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خان صاحب چاہتے ہیں وہ کوئی آئی جی نہیں کر سکتا. بہرحال وہ کیا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے, مگر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئی جی پولیس جو ہے وہ ان کا نوکر ہے تو ایسے نہیں ہے. دیز آر سینئر سول سرونٹس, بڑی محنت کے ساتھ اس عہدے پہ تک پہنچتے ہیں, ان کی ضمیر بھی ہوتے ہیں, ان کی پروفیشنلزم بھی ہوتی ہے. اس وقت جو سچویشن ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ آئی جی صاحب راؤ صاحب بڑے ناراض ہیں اپنے افسروں کے ساتھ. ان کا خیال ہے کہ پولیس کے افسروں نے اس دفعہ اس جذبے کے ساتھ اور پیشن کے ساتھ اور پروفیشنلزم کے ساتھ لبیک کو نہیں روکا جیسے روکنا چاہیے تھا, اور وہ ان کا اچھا خاصا تنقیدی جائزہ انہوں نے لیا ہے اور اپنے افسروں کا کہ آپ نے لیڈ ٹھیک نہیں کیا. اب ان کو آگے سے یہ جواب مل رہے ہیں, ان کے افسر یہ کہہ رہے ہیں جی ہم کیا کرتے, ہمیں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں ہتھیار یا فائرنگ ہو جاتی ہے یا کوئی قسم کی چیز ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو کہ ماڈل ٹاؤن کے جو حادثہ ہوا تھا اس کے اندر پولیس کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا. لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت 60 پولیس افسر اور کانسٹیبلس سارے جو ہیں یہ سسپینڈ ہوئے تھے, ان کے خلاف ایکشن ہوا تھا اور ان کے او سی آرز کے اندر یہ باتیں لکھی گئی تھی. تو وکٹمائز کیا گیا تھا پولیس کو اس وقت بیکاز واٹ ایور دا ریزنس. اب بات یہ ہے کہ اب کون سا پولیس والا افسر جو ہے وہ کھڑے ہو کے اور لبیک کے خلاف کارروائی کرے گا. کل کو جب یہ لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور مکا کر لیتے ہیں اور ڈیلے کر لیتے ہیں اور ریاست کی ریٹ کی چھٹی کرا دیتے ہیں, تو جن لوگوں نے ریاست کی ریٹ کو ڈیفینڈ کیا ہوتا ہے ان کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے نا, وہ بھی اسکیپ گوٹنگ ہو جاتی ہے, ان کو بھی پھر راستے میں آ کے فارغ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈی مورلائز ہونے کا ایشو اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کی وجہ سے بہت اضطراب بھی پایا جاتا ہے. تو سیٹھی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر پنجاب کے معاملے کو لے کر, جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اور امن و امان کے حوالے سے کنسرنز بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. ابھی ہم نے سچویشن بھی دیکھی, اپنے پڑوس میں بھی دیکھی, اور پھر تھریٹس بھی موصول ہوتے رہتے ہیں.
یہ معاملہ کس سطح پر سالو ہو سکتا ہے کہ اس نوعیت کے جو یعنی چینجز ہیں وہ ایسے ایبرپٹ نہ ہوں کہ پھر کوئی بھی ذمہ داری اپنے سر پر لینا مناسب نہ سمجھے کہ اسے پتہ نہیں ہے اس کا ٹینیور کتنا ہے؟ عائشہ یہ 3 سال میں جو کچھ ہوا ہے اب اس کو ریورس کرنا پڑے گا. جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں, امینڈمنٹس کی گئی ہیں, دھمکیاں دی گئی ہیں, ادارے استعمال کیے گئے ہیں افسروں کے خلاف, یہ اتنی آسانی کے ساتھ ہماری سول سروس اور یہ نہیں بھولے گی اس چیز کو. اور سول سروس کے ساتھ ملک چلتا ہے. فوج آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے, سول سروس آپ کو ملک چلاتی ہے. سیاستدان تو ملک نہیں چلاتے. سیاستدان تو قانون بنانے آتے ہیں, پتہ نہیں وہ بھی لنگڑے لولے قانون بنا دیتے ہیں. 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لا منسٹری میں, وہ بنا دیتے ہیں. آپ کے پارلیمنٹیرین تو قانون پڑھتے بھی نہیں ہیں, انگوٹھا لگا دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جی فنڈز دیں, ہمیں پیسے دیں. ہمارے سال کا MNA کہتا ہے مجھے دیں آپ 100 کروڑ روپیہ, جس میں سے میں 20% اپنی کمیشن کاٹوں گا, 20 کروڑ میں جیب میں ڈالوں گا, باقی میں عوام پہ خرچ کر دوں گا. اور وہ جو 20 کروڑ ہے اس میں سے 10 کروڑ تو میرے خرچے ہو گئے. الیکشن بھی لڑی, پھر 5 سال آنا جانا اور یہ سارا کچھ کرنا پڑا, تو 10 کروڑ تو میری حق بنتا ہے. اتنی کمائی تو میری ہونی چاہیے کہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے عوام کی اور آپ کی. تو مطلب ہے یہ کھاتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ توقع ہے کہ یہاں کوئی حکومت چلے گی یا گڈ گورننس ہوگی, نہیں. اگلی حکومت کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اگلی حکومت بالکل اس قسم کے حرکتیں نہیں کر سکے گی. اب تو خیر میڈیا بھی بہت سیوی ہو گیا ہے اور آپ بھی بڑی آزاد قسم کی اینکر ہیں, آپ بھی نہیں چھوڑیں گی ان کو. اور میرا خیال ہے ہم سب سبق سیکھ جائیں گے اس. ہاں ہم تب نہیں چھوڑیں گے جب ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. ہمارے وزیر اعظم ہمیں بتا چکے ہیں کہ سکون صرف قبر میں ہے. سیٹھی صاحب سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ اگر ڈول پہ ڈول نکالا جا رہا ہے اور پھر بھی چینج نہیں آ رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے, سیٹھی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ تبدیلی کے عمل کو ریورس کیا جانا چاہیے اگر اس کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ پا رہے. جبکہ دوسری جانب ہمارے وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے کہ تبدیلی کے لیے 5 سال کافی نہیں ہے, اس کے لیے عرصہ زیادہ ہونا چاہیے. اسی پر ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں آج کا پروگرام. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے ہے ایک نمبر, ویڈیو میسج کے ذریعے سیٹھی صاحب سے اپنا سوال پوچھیے اور ہم تک اپنا فیڈ بیک بھی پہنچائیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان.